اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد، آج جو امتیاز صاحب ہیں، رفیق صاحب ہیں، شفیق ہے، یہ جو بیٹے باقی رہ گئے ہیں دنیا میں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بانجے ہیں، دوست ہیں، تعلق دار ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ جو پیچھے موجود ہیں، قاضی صاحب چلے گئے، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد ہوں گے، یقولون، وہ کہتے ہوں گے، کہتے رہیں گے، مضارع کا صیغہ ہے نا، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کیا؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہماری بھی بخشش فرما۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ہے بندے کا ذاتی عمل جس سے مجھے فائدہ ہونا ہے۔ پتہ چلا عمل وہ بھی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی قبر چو جے گل بن بنی ہے پھر کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہا، پہلے یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ کل قاضی صاحب تھے وہ اپنے والدین کے لیے کر رہے تھے، آج بیٹے ہیں یہ اپنے والدین کے لیے کریں گے، کل ان کی اولاد ہے وہ اپنے والدین کے لیے کرے گی، کیا کہے گی؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما دے، واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اے پروردگار کریم ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش کر دے، ان بزرگوں کی، ان والدین کی، ان بچوں کی، ان مائیوں کی، ان بہنوں کی بھی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے قبروں میں جا چکے ہیں۔ لیکن کیسے؟ سبقونا بالایمان، یہ شرط ہے، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، جو نور ایمان اپنے سینوں میں ساتھ لے کے قبر میں پہنچ چکے ہیں، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں جا چکے ہیں، مولا ان سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، وہ بھی تیری بارگاہ کے نافرمان ہو گئے کسی وجہ سے، تھے ایماندار، اے پروردگار کریم میری دعا کا صدقہ میرے پچھلے سارے مومنوں پہ کرم فرما دے۔ اور یہ کہاں تک اس کی حد ہے وہ آپ دعا میں پڑھتے ہیں ہر نماز میں، کہتے نہیں ہو رب اغفر لی، یہاں بھی یہی مضمون ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، پہلے تو اپنی بات کر۔ اور یہ حسن ہے کہ جہاں بھی کہا پہلے اپنے لیے مانگ، لیکن تنگ نظر نہ بن کے، خدا تنگ نظروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس دین میں بھی اور دنیا میں بھی تنگ نظری پسند نہیں ہے، دنیا میں بھی دین تنگ نظری کو پسند نہیں کیا گیا، کہا آپ صرف اپنے لیے نہ جینا، لوگوں کے لیے جی، اپنی ایفرٹ کرتا رہے، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنی طرف سے دنیاوی خیر بھی تقسیم کر، اخروی خیر بھی تقسیم کر، آخرت کا خزانہ بھی لوگوں کے لیے بانٹ، دنیاوی خزانہ بھی۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں کوئی خیر کی بات کرتا ہوں آپ عمل کر لیتے ہیں تو ہم دونوں گھروں کو فائدہ ہو گیا۔ میرے پاس رقم موجود ہے، میں کسی کا بھلا کر دیتا ہوں، اس کے ذریعے میں کسی غریب کی یاوری کرتا ہوں، کسی بھوکے کو کھلا دیتا ہوں، تو یہ بھی خیر ہے۔ تو دنیا میں بھی تنگ نظر پسند نہیں، آخرت میں بھی تنگ نظر پسند نہیں، جو مانگنا ہے کھلے دل سے مانگ، سب کے لیے مانگ۔ تو کہا پہلے تو یہ کیا، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش، پھر کیا کہا، والدیہ، ان دو ہستیوں کو بخش جنہوں نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، جن کی وجہ سے میں آج یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے عزتیں ملی ہیں، زمانے میں میرا شمار ہونے لگا ہے، میری پہچان ہوئی ہے، اے میرے پروردگار کریم ان دونوں ہستیوں یعنی ماں اور باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ کل میں نے جنازے بھی کہا تھا نا، یہ کچھ حقوق ہیں، یہ حق ہے بیٹے پر، اس والد کا، اس والدہ کا، کہ زندگی کے کسی حال میں بھی اپنے والد کو نہ بھولے، زندگی کے کسی حال میں بھی اپنی والدہ کو نہ بھولے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا۔ یہ تیری ساری عزتیں، میرا چلنا، دیکھیں نا انگلی سے پکڑ کے باپ بیٹے کو چلنا سکھاتا ہے، وہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، ماں لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالتی ہے تو وہ تب چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کی گود کی گرمی اسے یہاں پہنچاتی ہے، ماں کی گود کی گرمی اسے یہاں پہنچاتی ہے، اس کا وہ لمس، اس کا وہ حسن، اس کی زندگی کی وہ رعنائیاں وہ بچے میں نظر آتی، بیٹی میں نظر آتی۔ باپ اور بیٹے کا حسن، باپ اور ماں کا حسن باپ بیٹے اور بیٹی میں نظر آتا، وہ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتا۔ مجھے گڑھنے والے اور اس ہیرے کو تراشنے والے وہ ہیں۔ اگر تو آج ہیرا ہے تو اس
اس پتھر گر کا